قرآن کریم میں جو لفظ ہے وہ غور و فکر کے بعد نظر آتا ہے، اس لیے کہ میں نے پہلے بھی بار بار بتائی یہ بات کہ جیسے کوئی خالی جگہ پر کرو، کچھ خالی جگہ چھوڑ دی جاتی ہیں، اور وہ خالی جگہ اگر کسی ایسا سوال کسی امتحان میں آتا ہے کہ فل ان دی بلینک، تو وہ جو طالب علم ہے وہ ان کے اسٹینڈرڈ، ان کی استطاعت کے مطابق ہوتا ہے، ان کے معیار سے اونچا نہیں ہوتا جن کو دیا جاتا ہے کہ وہ ان کو اسے کر لینا چاہیے۔ اس میں جو فیل ہونے کے لائق ہے وہ نہیں کر پاتے، لیکن جو اس کلاس کے لائق ہوتے ہیں، اس معیار کے لائق ہوتے ہیں، وہ اگر غور و فکر کریں، اپنی عقل کا استعمال کریں، اپنی ذہانت کا تو کر سکتے ہیں، ایسے اسی معیار کی چیز دی جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنا کلام دیا، اس میں یہ خالی جگہ رکھی بیچ بیچ میں، اس لیے رکھی کہ بہت کم الفاظ میں بے پناہ مضامین ادا کرنے تھے اور الفاظ کم رکھنے تھے، تو اس میں وہ خالی جگہ رکھی تاکہ لوگ غور و فکر کریں، اور وہ خالی جگہ آپ کی عقل کے مطابق رکھیں کہ اگر غور و فکر کریں گے تب تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا، نہیں کریں گے تو پھر وہ بے ربط معلوم ہوگا کہ یہ ایک دوسرے سے تعلق اس کا کیا ہے۔ تو سورہ الماعون یا ریت الذی اس پر ختم ہوئی کہ نمازوں کا جو مقصد ہے وہی پورا نہیں ہوا اگر معاشرے کے اندر بے سہارا لوگ ہیں، اور معاشرے میں اگر مسکین ہیں، اور لوگ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ایک دوسرے کو دینے کو منع کرنے، ایسی تنگی دلوں میں آ جاتی ہے، تو پھر نمازوں کا کوئی مقصد ہی نہیں دکھاوے کی ہو گئی وہ، اور یہ دین کو ایسا ہے جیسے دین کو جھٹلانا۔ پھر اس کے بعد اس سورت کا نمبر آ رہا ہے سورہ الکوثر کہ اگر تم نے اس کو درست کر لیا، ان نمازوں کو درست کر لیا، اور ان نمازوں سے جو اصل مقصد حاصل ہوتا ہے وہ نظام، وہ اصل مقصد حاصل ہوا، اور معاشرہ اور سوسائٹی وہ واقعی ایسی ہو گئی کہ جس کے اندر لوگ بے سہارا نہ بچیں۔ تم نے دین کا اگر اصل منشا پا لیا، اب اس کے بعد بشارت ہے، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تمہیں الکوثر عطا کیا۔ اس کے پہلے مخاطب نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، قرآن کریم کے پہلا خطاب تو انہی سے تھا۔ اب اس کے بعد ہم لوگوں کے پاس جب ہمیں یہ آگے نسل در نسل ملتا چلا گیا تو یہ خطاب ہم سے ہے، لیکن ہم پہلے اس پر غور کریں گے کہ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا گیا تھا۔ ہم نے تمہیں الکوثر عطا کیا۔ یہ الکوثر جو لفظ ہے یہ عربی زبان میں ایک لفظ ہے کثیر، اردو میں بھی بولتے ہیں، کثیر مانے بہت زیادہ، اس سے ہے کثرت، تو کثیر مانے زیادہ، یہ اس کا مبالغہ یعنی ایگزیجریشن ہے، بہت زیادہ سے بھی بے پناہ زیادہ۔ الکوثر کے یہ ہے لفظی معنی۔ صحابہ کرام بہت سے پچھلے دور کے اندر انہوں نے جب اس پر غور و فکر کیا تو ہمیں ان کی مختلف تشریحات ملتی ہیں، کوئی ایک تشریح نہیں، بہت سی تشریحات ملتی ہیں، تو وہ تشریحات حدیث کی کتابوں میں ہیں، مختلف احادیث کے اندر، لیکن مختلف صحابہ نے اس کے مختلف معنی سمجھے تھے۔ اس میں سے ایک روایت یہ ہے، یعنی بہت سے صحابہ نے اس کے معنی یہ سمجھے تھے کہ، اور یہ بتائے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنت میں ایک حوض ہے، وہ حوض جو ہے اس کا نام ہے الکوثر۔ سارے امتی یہاں میدان سے نکل کر جب جائیں گے میدان حشر سے، اور وہ پیاسے ہوں گے تو وہاں جو حوض ہوگی بے پناہ سب تیزی سے اس حوض کی طرف لپکیں گے اور بھاگیں گے، لیکن وہاں سے وہی لوگ پہنچیں گے جو ان کے اصل امتی ہوں گے، باقی لوگوں کو اس سے ہٹا دیا جائے گا۔ ایک اور روایت ہے، بعض اور احادیث میں آتا ہے، یعنی بعض اور صحابہ کا خیال ہے کہ حوض نہیں بلکہ نہر کہا گیا تھا، کہ ایک نہر ہے جس کا نام الکوثر ہے۔ اب ان دونوں میں تو کوئی خاص فرق نہیں ہے، وہ حوض ہو اور چاہے نہر ہو، لیکن پانی سے سیراب ہونے کی بات ہوئی۔ پھر بہت سے جو قدمائی ہیں یعنی پرانے لوگ ہیں صحابہ میں سے ہی، انہوں نے کہا کہ اس کے عمومی معنی مراد ہیں، جو لفظی معنی ہیں بے پناہ زبردست خیر یا بھلائی، وہ ہم نے تمہیں عطا کی۔ اس میں سے بعض نے اس کے معنی قرآن لیے کہ اصل ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم نے تمہیں قرآن عطا کیا، اس سے بڑھ کر بھلائی کوئی دوسری نہیں ہے۔ بعض نے اس کے معنی نبوت لیے کہ تم نے، اللہ نے فرمایا ہم نے تمہیں نبوت عطا فرمائی، اور یہ بہت بڑی خیر ہے، بہت بڑی بھلائی ہے۔ اور اصل میں ان دونوں میں بھی کوئی فرق نہیں کہ اس دنیا میں کوثر جو ہے وہ قرآن یا نبوت، اور پھر
یہی آخرت میں ایک حوض کی شکل کے اندر ایک دوسری شکل اختیار کر لے جس سے لوگ سیراب ہوں۔ سورت کا بعض اور جو علم والے ہیں انہوں نے اور جو تشریح کی ہے اس تشریح کے اندر انہوں نے آگے کے جو الفاظ آئے ہیں اسی سورت کے اندر ان الفاظ کو استعمال، ان الفاظ کو دیکھنے کے بعد یہ طے کیا، جیسے فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھنا اور قربانی کرنا۔ تو ترجموں میں آپ جہاں کہیں بھی دیکھیں گے وہاں یہی پڑھیں گے قربانی کرنا، لیکن نہر جو لفظ ہے نون بڑی ہے رے، ہر قربان عربی زبان میں خاص ہر قربانی کو نہیں کہتے بلکہ اونٹ کی قربانی کو کہتے ہیں، خاص طور سے اونٹ کی قربانی کو بطور خاص کہتے ہیں، اور یہ قربانیاں جو اونٹ کی جاتی تھی وہ خانہ کعبہ پر کی جاتی تھی۔ تو پھر انہوں نے علماء نے یہ بات کے بہت بڑے علماء نے ان سے لے کر کے یہ بھی اسی کے ہم مانے ہیں کہ قرآن اصل میں کعبے سے شروع ہوا، نبوت اصل میں وہاں سے شروع ہوئی، اور اس ساری چیزوں سب سے خیر کثیر سے مراد وہ حصہ ہے، وہ علاقہ ہے یا وہ جگہ ہے جسے کعبہ کہتے ہیں، کہ یہاں سے انہیں ہجرت کر کر چلے گئے تھے، اور پھر دوبارہ اللہ نے یہ بشارت دی اس صورت کی شکل میں جب یہ نازل ہوئی، اس سے کچھ ہی پہلے مکے میں فتح مکہ سے کچھ ہی پہلے یہ بشارت دی کہ اب ہم تمہیں واپس بڑی خیر و بھلائی کو عطا کرنے والے ہیں، جو لوگوں نے سمجھا تھا کہ انہوں نے تم سے چھین لی ہے۔ مکہ فتح ہوا، اور کثرت اس لحاظ سے بھی تھی وہاں پر زیادتی کہ بڑی تعداد کے اندر لوگ سارے قبیلے شامل ہو گئے تھے، اور بہت بڑی تعداد اس کے بعد دین کے اندر داخل ہوئی، اور امت مسلمہ کی کثرت ہی کثرت چاروں طرف ہو گئی۔ یہ مختلف معنی ہیں جو مختلف ہمارے پاس علم والوں سے یا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین ہیں ان سے جو ہم تک چلے آ رہے تھے، اور اصل میں ان سب میں بنیادی طور پر کوئی فرق نہیں ہے۔ اس دنیا کے اندر چاہے وہ کعبے کی تولیت ہو، اس کا متولی ہونا ہو، جو اس مرکز کو دوبارہ حاصل کر لینا خیر کثیر، اور پھر اگر جب تک وہ مرکز حاصل نہ ہوگا تو قرآن ساری دنیا میں پھیلے گا ہی نہیں، اور نبوت کا پیغام بھی نہیں پھیلے گا۔ تو یہ تینوں چیزیں بھی اصل میں ایک ہی بات کے الگ الگ پہلو ہیں، اور پھر یہی وہاں پر جانے کے بعد وہ اس کی ایک نہر یا حوض کی شکل یہی بھلائی اختیار کر لے گی۔ جیسے پانی کے اوپر پیاس بجھانے کا ذکر ہے کہ لوگ وہاں بڑی تیزی کے ساتھ لپکیں گے اس حوض کی طرف جس کا نام، یا اس نہر کی طرف جس کا نام کوثر ہے۔ تو ایک سیراب ہونے کی بات ہے کہ پیاسے ہوں گے، اور اس سے ایک سیرابی پیاس کو کسی طریقے سے بجھا لیں۔ تو اصل میں ایک حدیث کے اندر آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھلا بتاؤ کہ تم میں سے کسی گھر کے پاس کوئی نہر اگر جاری ہو اور وہ اس میں 5 وقت نہاتا ہو تو کسی بھی طرح کا کوئی میل کچیل رہ جائے گا؟ یہ اصل میں تشبیہ تھی کہ جو 5 وقت وضو کر کے مسجد میں جاتا ہو اس کے لیے یہ بات کہی تھی کہ بھلا بتاؤ کہ تم میں سے کسی کے گھر کے آگے نہر جاری ہو اور اس میں 5 وقت نہاتا ہو۔ تو اب یہ اس کا اصل تعلق مسجد سے تھا، اور تمام مسجدوں کا دنیا کی جتنی بھی مسجدیں ہیں، یعنی نہر سے تشبیہ دی تھی مسجدوں کو، اور دنیا کے اندر جتنی بھی مسجدیں ہیں ان سب کا مرکز اور سینٹر کعبہ ہے۔ یہ باقی تو اس کی ایک طریقے سے شاخیں ہیں۔ تو اصل حوض یا اصل نہر اس دنیا کے اندر وہ مقام ہوا، وہ جگہ ہوئی کہ جہاں پر لوگ بے پناہ پیاس کے ساتھ جاتے ہیں، وہ بھی جو جا چکے ان کی بھی پیاس باقی رہتی ہے کہ کاش پھر چلے جائیں، اور وہ جو نہیں گئے ہیں ان کی ہمیشہ یہ حسرت رہتی ہے کہ کسی بھی طریقے سے وہاں پہنچ جائیں۔ اس درجے کی پیاس ایک مسلمان کو کسی اور چیز کی نہیں ہوتی جتنی اس بات کی ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ایسے انتظامات کر دے کہ وہاں پہنچ جائے۔ تو ایک اصل میں جیسے مسجد کو نہر سے تشبیہ دی گئی تھی اور ان کا سب کا مرکز وہ ہے، تو اصل میں وہی سرچشمہ ہے جس کی پیاس بے پناہ یہاں پر ہے، اور وہ وہاں پر حوض کوثر کی شکل اختیار کر لے گا۔ تو یہاں پر یہ کہا گیا کہ ہم نے تمہیں واپس وہی اس دنیا میں بھی، وہاں تو حوض کوثر یا نہر کوثر دیں گے ہی، یہاں اس دنیا کے اندر بھی تمہیں واپس اقتدار دے دیا اس کا، جہاں جس کے اوپر پہلے کوئی حملہ کرنے آیا تھا، پھر تمہیں خوف سے نجات دی تھی، اور اس کے بعد تمہیں یہاں سے ہجرت کرنا پڑا، تمہیں یہاں سے جانا پڑا۔ تو اس جانے کے بعد پھر دوبارہ اب یہ بشارت آئی کہ ہم تمہیں وہی کوثر جو ہے وہ تمہیں ہم عطا کریں گے۔ فصلی لربک وانحر، تو اب تمہیں اپنے رب کے لیے نماز پڑھنی ہے اور اپنے رب کے لیے قربانی کرنی ہے۔ یہ جو 2 لفظ ہیں نماز اور قربانی، ان کا دونوں میں آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ نماز اصل میں یہ نماز جو ہم پڑھتے ہیں
یہ اس کا ایک حصہ ہے اصل نماز کا، پوری زندگی کا اصل نظام، اللہ کی بندگی کا نظام، اس کو صلاۃ کہا گیا، اور اس کو بھی صلاۃ کہا گیا۔ اس نظام میں آنے کی جو اصل مشقیں جو یہ دی گئی، یہ صلاۃ جو ہم 5 وقت پڑھتے ہیں، یہ اس کا ایک جز اور ایک حصہ ہے، یہ بھی صلاۃ ہے، اور پوری زندگی میں بندگی کے نظام کو بھی صلاۃ کہا گیا۔ تو وہ یہ صلاۃ جو ہے یہ اصل میں زندگی، اس کو زندگی سے تعبیر کیا گیا کہ جب تک زندہ رہے، اللہ کی بندگی کے ساتھ میں زندہ رہے، اس کا اصل نام ہے صلاۃ۔ اور نہر یا قربانی جو ہے وہ اس چیز کا نام ہے کہ یہ تو زندگی سے تعلق ہوا، اس کا موت سے تعلق ہے کہ اس کے راستے کے اندر اپنی جان بھی دے دے، یہ آخری درجے کی قربانی ہے۔ اس کے راستے میں جیے، بندگی کی بندہ بن کر جیے، یہ صلاۃ ہے، یہ ہے اصل میں صلاۃ۔ اور اس کے راستے میں اگر اپنی جان کی ضرورت ہو تو وہ جان بھی دے دے، یہ ہے سب سے بڑی قربانی۔ ان دونوں چیزوں کا آپس میں بڑا ربط ہے۔ قرآن شریف نے کہا کہ تم یہ کہہ دو، حضرت ابراہیم کا ذکر کرنے کے بعد کہا ہے کہ ابراہیم کے جو ماننے والے تھے اور جو ان کی ملت کے لوگ تھے، اب ان سے یہ کہہ دو، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری صلاۃ اور میری قربانی، و نسکی و محیایا و مماتی، اور میری زندگی اور میری موت، للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ اب یہ قرآن شریف کی آیت سے بھی واضح ہوا، صلاۃ اور قربانی، زندگی اور موت، یعنی یہ جو تشبیہات ہیں، یہ صلاۃ اصل میں زندگی ہے، اور موت اللہ کی راہ میں ہو، للہ رب العالمین، موت بھی اللہ کے لیے، زندگی بھی اللہ کے لیے۔ اللہ کے لیے زندگی کو صلاۃ کہا، اور اللہ کے لیے مرنے کو اصل قربانی کہا ہے کہ موت بھی اللہ کے لیے آئے، اللہ کے راستے میں آئے، یہ سب سے بڑی قربانی۔ تو قرآن نے خود اس کو واضح کر دیا اس بات کو کہ یہ زندگی اور موت کا تعلق ہے، صلاۃ اور اللہ کے لیے جینا اور اللہ کے لیے مرنے کو صلاۃ اور قربانی کہتے ہیں۔ اور ان دونوں کے اندر بڑا گہرا تعلق ہے، جو یہ دونوں باتیں خالی کہیں یہاں پر نماز، زکوٰۃ، روزے، حج کے الگ الگ ایسے نام نہیں آئے۔ اس کے اب اپنے رب کے لیے فصل، نماز، صلاۃ قائم کرنا، ونحر، قربانی کرنا۔ تو یہ جو دونوں چیزیں ساتھ میں آئیں، ایک میں نے کئی بار یہاں بتایا ہے کہ آپ تو یہاں پر نیت کرتے ہیں، نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت آج نماز جمعہ و فرض، جو بھی آپ نیت کرتے ہیں یا مختلف نمازوں کی جو نیت کرتے ہیں، وہ نیت اصل میں زبان سے ادا کرنی ضروری نہیں ہوتی۔ آپ زبان سے ادا کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے، زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں، جو یہاں لوگوں کو سکھایا گیا ہے، رٹایا گیا ہے، اور وہ نیت دل کے اندر ہونی چاہیے۔ اور اصل نیت جو کچھ ہے، آپ کسی علم والے سے پوچھیں تو بتائے گا کہ اصل نیت نماز کی، حدیث میں یہ بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، وہ ہے جو قرآن کی آیت کے اندر ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اور یہ نیت آپ کو چاہے ایسے یاد نہ ہو الفاظ میں، لیکن اگر اس کے معنی آپ کو معلوم ہو جائے تو اس معنی کو دل میں لے لے، وہ نیت ہو گئی۔ خالی وہ معنی اس کا بھی زبان سے دہرانا ضروری نہیں ہے۔ میں نے اب سب طرف سے کٹنے کے بعد اپنے وجود کو مکمل یکسو بالکل ایک طرف قائم کر دیا، اس کی طرف جو آسمانوں اور زمین کے وجود میں لانے والی ہستی ہے، اور اب میں میری نماز میں شرک نہیں کروں گا، اپنی نماز میں، کوئی اور نہیں آئے گا میری نماز میں، سب سے کٹ کر میں ادھر اس وقت متوجہ ہو گیا ہوں۔ یہ ہے نماز کی نیت، انی وجہت وجہی للذی، اصل نیت نماز کی یہ ذہن میں ہونی چاہیے، اگر الفاظ آپ کو یاد نہ ہو تو نہ ہو۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وانا من المشرکین، اور یہ نماز کی نیت ہے، اور یہی دعا جو ہے وہ قربانی کے وقت پڑھی جاتی ہے۔ کسی جانور کو جب قربان کیا جاتا ہے تو یہی الفاظ دہرائے جاتے ہیں، وہ جو نماز کی نیت تھی، انی وجہت وجہی۔ اگر بقرعید کے اوپر لوگوں کو تو یاد ہی نہیں ہوتی، بقرعید لوگ تو کہتے تھے قصائی سے کہ اس نے کر دیا ذبح، کھڑے ہو گئے وہاں پر، کھڑے نہیں بھی ہوئے تو بھی کام چل گیا، اپنے گھر پہ بیٹھے تو بھی کام چل گیا، پیسے خالی کہیں دے دیے تو بھی معلوم ہوا قربانی ہو گئی، نہ نیت ہوئی، نہ دعا ہوئی، نہ اور کوئی کام ہوا ساتھ میں۔ ورنہ اصل میں جانور کو ذبح کرتے وقت تو قصائی کو تو یاد ہوتی نہیں، بلا کے کسی قصائی سے پوچھ لیے کہ ذرا سنانا ہی، یہ جتنے بیٹھے ہوئے آپ کے یہی سب تو ذبح کرتے ہیں، انہیں کو تو بلاتے ہیں آپ، ان میں سے کسی کو یاد نہیں ہے۔ اب وہ تو معلوم نہیں ہے بے اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر بھی کہتا ہے نہیں کہتا ہے، کہتے ہوں گے، میں نہیں کہہ رہا نہیں کہتا، لیکن اصل میں تو آپ کو یہ یاد ہونی چاہیے، نہیں یاد ہو لکھ کر لے جائیے، لکھ کر کم از کم دعا کر لیجیے، اپنے ہاتھ سے کیجیے ذبح۔ تو یہی نیت نماز کی اور یہی الفاظ قربانی کے جانور پر پڑے جاتے ہیں ذبح ہوتے وقت، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا۔ یہ ہے نماز کا اور قربانی کا تعلق، جو خود قرآن شریف نے بار بار دیا اس شکل میں کہ جیسے زندگی اور موت کا تعلق ہے، اللہ کے لیے جینا، اللہ کے لیے مرنا۔
اللہ کے راستے کے اندر زندگی گزارنا، اللہ کے راستے میں ختم ہو جانا۔ یہ کہا کہ اب تمہارا طرز عمل یہ ہو، ہم نے تمہیں اب واپس ہو جہاں سے تمہیں ہٹایا گیا تھا، جو یہاں کی کوثر ہے جو وہاں جا کے حوض یا کوثر میں تبدیل ہو جائے گی، اب ہم نے تمہیں دے دیا واپس۔ اب تمہارا کام یہ ہے کہ فصلی لربک، نماز پڑھنا اللہ کے لیے، قربانی کرنا اللہ کے لیے، اور اس کا اصل مطلب یہ کہ جینا اللہ کے لیے اور مرنا اللہ کے لیے، اللہ کے راستے کے اندر۔ فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، تمہارا دشمن حقیقت یہ ہے کہ تمہارا دشمن ہے جس کا پتا کٹ جائے گا، جس کے آگے کوئی نام و نشان باقی نہیں رہے گا، لوگ اسے بھول جائیں گے، تم باقی رہو گے، تمہاری یادیں باقی رہیں گی تمہارے دین کی وجہ سے۔ تو یہ بہت سے ہیں دشمن جو کہا کرتے تھے، اس میں سے ایک بہت مشہور ہے عقبہ بن وعید، بڑی طرح طرح کی بےہودگیاں اور بدتمیزیاں بدزبانیاں کرتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا انتقال ہوا تو اس نے کہا کہ اب ان کی جڑ کٹ گئی، نسل ہی نہیں چلے گی آگے، جڑ کٹ جانے، جس کی جڑ کٹ جائے یا آگے کسی کا نام نہ چلے یا بے نام و نشان ہو جائے اسے کہتے ہیں ابتر۔ تو اس نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ اب ان کی یہ ابتر ہو گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اب ان کی جڑ کٹ گئی، آگے نسل ہی نہیں چلے گی، بات ختم۔ بیٹے ایک ہوئے تھے لڑکے، ان کا انتقال ہو گیا، اور پہلے جو ہوئے تھے ان کا بھی ہو گیا۔ تو یہ تسلی دی گئی کہ یہ کسی کے بیٹے ہونے سے کسی کا نام باقی نہیں رہتا، اصل میں تو نام جس چیز سے باقی رہتا ہے وہ تمہارا رہے گا، باقی جڑیں ان کی کٹ گئی۔ اور وہ تو خالی جب ہجرت کی تھی تب بھی یہ الفاظ آئے تھے دشمنوں کی زبان پر کہ یہاں پر رشتہ داروں سے تو کٹ ہی گئے، چلے گئے یہاں سے، اپنے خون سے کٹے، اور کعبہ اتنی برکت کی جگہ اس سے بھی کٹ گئے، اب یہ گئے ان کی جڑ کٹ گئی۔ تو اللہ نے یہ بشارت دی کہ جڑ اصل میں ان کی کٹ جانے والی ہے جو تمہارے دشمن ہیں، تمہیں تو واپس وہ ساری کعبے کی تولیت اور کعبے کی کنجی اور وہ مقام تمہیں ملنے ہی والا ہے۔ یہ دیکھیے میں پھر یاد دلا دوں، یہ ساری اس شرطوں کے ساتھ میں بشرطے کہ تمہاری نمازیں ایسی ہو کہ ان نمازوں کے نتیجے میں معاشرے میں عدل قائم ہو، انصاف قائم ہو، لوگ بے سہارا نہیں رہیں، لوگ مسکین نہیں رہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہو، ان نمازوں کے نتیجے میں وہ چیزیں ہوں، اللہ کے لیے جینا ہو، اللہ کے لیے مرنا ہو، تو پھر تمہارے دشمن کی جڑ کٹ جانے والی ہے، تمہارا نام باقی رہنا ہے۔ بے شک ان شانئک هو الابتر، بے شک تمہارا دشمن بے نام و نشان یا جڑ کٹ جانے والا وہ ہو جائے گا۔ یہ بہت مختصر سی اس کی تشریح تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دور کے زمانے کے لیے میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی، اور مختصر اسے اپنے آج کے دور کے لیے لے لیجیے اسی ترتیب کے ساتھ میں کہ وہ جو مرکز ہے اس مرکز کے، اس کعبے کے پروردگار کی بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ تمہاری زندگی کے اندر ایک ایسا نظام قائم ہو، ورنہ وہ نمازیں خالی دین کو جھٹلانے والی ہو جائیں گی اور ریاکاری ہو کر رہ جائیں گی۔ اگر ان نمازوں کے نتیجے میں تمہارے دلوں کے اندر ان کی ہمدردی پیدا نہیں ہوئی جو اکیلے ہیں، جن کی زندگی ٹھہر گئی ہے، ان کی مدد کا داعیہ پیدا نہیں ہوا، تو پھر نمازیں خالی ریاکاری ہو کر رہ جائیں گی۔ اگر وہ نظام تمہارا ٹھیک ہو جائے اس کے بعد تو پھر اب تمہیں بشارت دی جا رہی ہے کہ تمہیں خیر کثیر مل گیا، تمہیں زبردست بھلائی مل گئی ہے، اور یہ زبردست بھلائی جو ہے یہ ملے گی اسی کے نتیجے میں، یہ بشارت ہر ایک کو نہیں ہے، اور یہ جو زبردست بھلائی ہے اس کے نتیجے میں اب تمہیں یہ نیت کر لینا چاہیے کہ میرا جینا اللہ کے لیے ہوگا، اللہ کے دین کے لیے ہوگا، اور میری موت بھی اللہ کے لیے ہوگی اور اللہ کے دین کے لیے ہوگی۔ یہ موت اللہ کے لیے ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مرتے وقت زبان پر کلمہ آ جائے کہ کلمہ نصیب ہو گیا تو موت اللہ کے لیے ہو گئی۔ مرنا اصل میں اللہ کے دین کے راستے میں جان دینے کی تمنا، اور پھر جس شکل میں موت آئے وہ تمنا اگر ہوئی تو پھر وہ اللہ کے راستے کے اندر موت ہوئی۔ تو تمہارا جینا اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے ہو جائے، تمہارا مرنا اللہ کے دین کے لیے ہو جائے، تو پھر تمہیں تو خیر کثیر ملا، اور وہ خیر کثیر وہاں پر حوض کوثر سے سیرابی کے نتیجے میں تمہیں ملے گا آخرت میں، یہاں پر زبردست بھلائی ملے گی، اور یہاں پر جو تمہارے دشمن ہیں اصل میں وہ کٹتے چلے جائیں گے اور ان کا آگے کوئی سلسلہ نہیں چلے گا، اور وہ بے نام و نشان ہو جائیں گے، اور یہ دین سربلند ہوگا، اور خالی دین ہی سربلند نہیں ہوگا، دین تمہیں بھی عزت دے گا اور اونچے مقامات کے اوپر لے کے آئے گا۔ یہ ہے بہت چھوٹی سی یہ سورت جو 10 الفاظ کی تھی، جس کو میں نے بہت مختصر جس کی تشریح کی ہے، اس کے اوپر علم والوں نے تو موٹی موٹی کتابیں لکھی ہیں اس سورت کے اوپر، بہت موٹی موٹی، خالی اس سب سے چھوٹی قرآن شریف کی سب سے چھوٹی سورت پر یہ اس کا خلاصہ تھا۔ اسے ذہن میں رکھیں۔ میں ترجمہ ایک بار پھر دوہرا دیتا ہوں ان لوگوں کے لیے جنہیں عربی نہیں آتی، تاکہ اپنی نمازوں میں، اب یہ مفہوم تو یاد رہے گا آپ کو، لیکن ترجمہ ہو سکتا ہے یاد نہیں رہے نمازیں پڑھتے وقت، اور اس کا مقصد یہی تھا کہ نماز پڑھتے وقت آپ کو ترجمہ معلوم ہو۔ تو
انا آتینا کل کوثر، ہم نے تمہیں بہت زبردست خیر، بہت زیادہ ہم نے تمہیں عطا کر دیا، فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے اب نماز پڑھو، قربانی دو، تمہارا جینا اللہ کے لیے ہو، تمہارا مرنا اللہ کے لیے ہو۔ ان شانئک هو الابتر، بے شک تمہارا دشمن ہی ہے، تمہارے جو دشمن ہے تمہارے اس نظام کے، اصل میں تو ان کی جڑ کٹ جائے گی اور تم کامیاب ہوگے۔ تو یہ اس کا مختصر، خالی میں نے دوبارہ ترجمہ اس کا دہرا دیا، جس کا نمازوں کے اندر لحاظ رہے اور خیال رہے، تب پھر نمازوں کی اصل حقیقت آئے گی، وہ دل کے اندر وہ چیز اترے گی کہ اللہ نے آپ سے کیا کہا، ورنہ خالی ایک الفاظ تھے جو آپ نے دہرا دیے۔ اور میں پھر پچھلے 3 ہفتوں میں بھی میں نے یہ بات کہی تھی، اب یہ چوتھا ہے جس میں یہ بات کہہ رہا ہوں، اور وہ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس جب تک ختم نہیں ہو جائے گا ہر مرتبہ میں یاد دہانی کراؤں گا۔ مجھے معلوم نہیں آپ لوگوں میں سے کتنوں نے یہ جو 1 ہفتہ درمیان میں گزرا اس پر عمل کیا، شروع کر دیا یا نہیں شروع کر دیا۔ اگر نہیں کر دیا تو اب شروع کر دیجئے، جب بات پہنچ جاتی ہے، بار بار یاد دلائی جاتی ہے، تو اس کا حساب دینا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے اللہ کیا کہ آپ نے وہ شروع کر دیا یا نہیں کر دیا، کہ آپ کو یاد ہو کہ الحمد سورہ فاتحہ کا مطلب کیا ہے، سبحان ربی العظیم سبحان ربی اعلیٰ کا مطلب کیا ہے، التحیات درود شریف اس کے ترجمہ کیا ہے، ان چیزوں کا ترجمہ جو آپ ہر نماز میں لگاتار بچپن سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں، پورا ایک دن میں یاد نہیں کر سکتے، تو تھوڑا تھوڑا شروع کر دیجیے، اور اگر آپ بھول گئے پچھلی مرتبہ کہا تھا تو آج سے شروع کر دیجیے، اگلے جمعے تک اتنا حصہ آپ کو یاد ہو جائے گا، تو اس کی ابتدا کر دیجیے، تب اس کا کوئی مقصد ہے کہ ان صورتوں کا بھی آپ کو مطلب معلوم ہو، ورنہ جو روز پڑھتے ہیں اس کا ہی مطلب نہیں معلوم، تو جو چھوٹا چھوٹا سا جو حصہ قرآن شریف کا کبھی کبھی آتا ہے اس کے مطلب معلوم ہونے کی پھر کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر نماز کوئی نماز نہیں ہے، خالی ایک رسم ہے کہ زبان دہرائی اور چلے گئے، تو نہ نماز اللہ کے یہاں وہ نماز جو ہے نہ اس کی قربت کا ذریعہ بنی اللہ کی، اور نہ قبولیابی کا ذریعہ بنی اللہ کے یہاں، جب تک ان نمازوں کو آپ نے درست نہیں کیا، اور نہ نمازوں کے ذریعے جو قرآن نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہاں دنیا میں تمہیں جو فائدے حاصل ہوں گے نا ان میں سے کوئی آپ کے ہاتھ آنے والا ہے، اور یہ کریں تو اس کے بعد انشاءاللہ بہت کچھ ہاتھ آئے گا، تو اسے آج سے ہی شروع کر دیں جن کو عربی نہیں آتی یا جو پچھلی دفعہ توجہ دلانے کے باوجود بھول گئے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، انہ تعالی جواد کریم الملک البر الرؤوف الرحیم۔